نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامد کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کو خوش کرنے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، بیوی میاں کو دیکھ کے مسکرائے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا کہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھیے۔ یہ زندگی ہمیں ملی اسی لیے ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی بیویوں کو بہت محبت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ کراچی کا ایک جوڑا تھا، میمن گھرانے سے تعلق تھا، کاروباری آدمی کا لڑکا تھا۔ شادی کے 8 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ جی میری بیوی سے بنتی نہیں ہے، اور کل میں نے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتا کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، طلاق ہو جائیں۔ پھر بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت جی کو بتاؤ کہ یہ ہمارے حالات ہیں، بعد میں گھر والوں کو بتانا۔ تو اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ میرا کراچی کا قریب سفر تھا، میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ 1 ہفتہ صبر کر لیں، میں انشاءاللہ کراچی پہنچ کر آپ دونوں کی باتیں سن کے پھر کو اس کا حل ڈھونڈوں گا۔ وہاں گیا، دونوں کی باتیں سنی تو عجیب معاملہ، یہ وہ دن تھے کہ جب حکومت نے ٹیکس کے پیپر بھرنے کا کہا تھا اور سارے تاجروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی۔ نواز شریف کا دور تھا اور ہر جگہ مارکیٹیں بند تھیں۔ مارکیٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے کاروبار پہ منفی اثر تھا۔ اب وہ لڑکا کاروباری تھا، وہ جب شام کو واپس آتا تو خرچے تو اتنے تھے اور نہ چیزیں بکتی نہ کوئی آمد ہوتی، تو وہ بہت ہی پریشان طبیعت کے ساتھ گھر واپس آتا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کے کھانا بنا کے بیٹھی ہوتی کہ میرا ہسبینڈ آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ اب خامد کا چہرہ جو تھا وہ بہت بجھا ہوا ہوتا، تو بیوی یہ سمجھتی کہ اس کو میرے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اس کو غصہ آتا، میں اس کے خالہ کی بیٹی ہوں، جتنا یہ پڑھا لکھا ہے اتنی تعلیم میری بھی ہے، شکل سے اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرے والد کا کاروبار بھی اس کے والد سے کم نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ یہ میرے اندر دلچسپی نہیں رکھتا، میں بیوی ہوں اس کی۔ تو وہ الجھ پڑتی اس کے ساتھ اور انہوں میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ روز کی بات تھی کہ میاں بیوی گھنٹوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور 8 مہینے ان کے لڑنے جھگڑنے میں گزر گئے۔ جب مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی 8 مہینے تو آپ نے یہ بات سوچنے میں لگائے، اب اگر مجھے بتایا ہے تو 2-4 مہینے ذرا مجھے بھی دو کہ میں اس کا کوئی حل ڈھونڈوں۔ ان کہ جی ٹھیک ہے، ہم 2-4 مہینے اپنے والدین کو نہیں بتاتے۔ تو میں نے کہا کہ ایک بات میں خامد کو سمجھاؤں گا اور ایک بات بیوی کو سمجھاؤں گا۔ خامد نے کہا کہ حضرت مجھے کیا سمجھانا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ تو نیک آدمی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک سنت ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں، آپ اس سنت کو بھی اپنائیں۔ کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے،
آپ جب دفتر بند کیا کریں نا تو دفتر کی جتنی پریشانی ہے ان کی گٹھڑی باندھ کے بھی اندر رکھ کے تالا لگا دیا کریں کہ دفتر کی پریشانیاں دفتر کے ساتھ، بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ گھر آئیں تو فریش آئیں اور بیوی کو مسکرا کر دیکھیں اور اس کو سلام کہیں۔ اس نے کہا جی سنت ہے تو میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی جو عورتیں تھیں نا وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں، جب خامد گھر میں آتا تھا تو کام چھوڑ کر دروازے تک جاتی تھیں اور اپنے خامد کو مسکراتے چہرے سے استقبال کرتی تھیں، تو آپ بھی اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا جی میں اس پر ضرور عمل کروں گی۔ دونوں نے وعدہ کر لیا۔ 4 مہینے کے بعد میاں بیوی نے پھر فون کیا، حضرت ہمارے گھر کا تو پورا نقشہ ہی بدل گیا، میں مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر آتا ہوں اور بیوی مجھے مسکرا کے استقبال کرتی ہے تو پورے گھر میں مسکراہٹیں پھیل جاتی ہیں۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوا کہ یہ 4 مہینے ہم نے ہنی مون کی حالت میں گزارے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ اگر ایک سنت کے اندر اتنی مقناطیسیت ہے تو ہم اگر ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کیسی برکتیں ہوں گی۔ چنانچہ لاہور کا ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی اور وہ بیعت ہوا شادی کے چند ہی دن بعد۔ پھر اس نے داڑھی رکھ لی۔ ایک دن میرے پاس آیا، بڑا غصے میں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کا بھائی اس بیوی نے تو میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بس شادی کے وقت تو میں نے اس کو پسند کر لیا تھا کہ شکل کی بہت پیاری ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ سے بیعت ہو گیا تو میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، سر سے دوپٹہ ہی نہیں لیتی، اور آج تو اس نے حد کر دیا ہے۔ اب بس میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اجازت ملے اور میں خوب ٹھکائی کروں اس کی۔ اب وہ ذہن بنا کے آیا تھا کہ مجھے حضرت اجازت دیں اور میں بیوی کی پٹائی کروں گا۔ خیر میں نے اس کی بات سنی اور میں نے پھر اس کو کہا کہ اچھا آپ گھر واپس جاؤ اور جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ۔ تو میرا منہ دیکھنے لگا جی۔ میں نے کہا میں نے فارسی کا لفظ نہیں بولا، اردو کا لفظ بولا ہے، مٹھائی کا ڈبہ گھر لے کے جاؤ۔ کہتے جی کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا بیوی کو جا کے کہنا کہ تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اس کو تو غصہ تھا بیوی کے اوپر، وہ ہدیے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر وہ ہدیہ لے کے چلا گیا اور جا کے اس نے بیوی کو کہا کہ یہ میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں۔ تو بیوی کا دل خوش ہو گیا۔ پھر اگلی بات اس نے خود مجھے سنائی، کہنے لگا دسترخوان لگا اور ہم ابھی کھانا کھانے بیٹھے، تو کھانے کے دوران میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنی بیوی کی طرف آگے بڑھایا۔ تو بیوی نے اشارے سے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاتا ہوں۔ اب وہ تو توقع ہی نہیں کرتی تھی کہ میرا خامد مجھ سے اتنی محبت سے پیش آئے گا۔ خیر خامد کے کہنے پر اس نے مٹھائی کا ٹکڑا کھا لیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے سوال پوچھا کہ آج آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹکڑا کھلایا، کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا مجھے حضرت صاحب نے کہا کہ یہ بھی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بیوی کو روٹی کا لقمہ کھلایا کرتے تھے، تو میں نے سنت پر عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے بیوی کو یہ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی اچھا اگر نبی علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں تو مجھے بھی بیعت کرواؤ، میں بھی نیک بننا چاہتی ہوں۔ اس ایک سنت پر عمل پہ وہ بیوی اس کی بیعت ہوئی، اس نے پردہ شروع کر دیا، 5 وقت کی نمازیں شروع کر دیں اور اللہ نے ان کے گھر کو آباد کر دیا۔
تو ایک ایک سنت کے اندر ایسی جاذبیت ہے کہ گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تمام سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے پھر گھر میں کتنی محبتیں ہوں گی، کتنی الفتیں ہوں گی۔ اس لیے کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین اصول کہ میاں بیوی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں میاں بیوی کو اکٹھا فرما دیں گے۔ نکاح سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی۔